ہمارے اگلے مزاحی کار خصوصی طور پر فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے وابستہ ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں، لفظوں سے مذاق پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، آپ ہر جملہ ان کا انجوائے کریں گے۔ آپ کی تالیوں میں سید قمر بخاری صاحب۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک خاص مضمون لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے حکیم ابن بے طوطا۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں۔ حکیم صاحب کے والد گرامی حکیم طوطا فال والے تھے۔ وہ روحانی علاج فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج پہ بھی دسترس حاصل کی اور خود کو حکیم ابن بے طوطا کہلانا شروع کر دیا۔ ان کے ایک پرانے مریض نے انہیں خط لکھا، کیونکہ وہ بیرون ملک منتقل ہو چکے تھے اور ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ ان کے خط کا اقتباس: مائی ڈیئر حکیم ابن بے طوطا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دواخانہ حسب معمول ان دنوں بھرپور رش لے رہا ہوگا، کیونکہ سردیوں کے اس موسم میں جب شادی بیاہ کی تقریبات زیادہ منعقد ہو رہی ہوتی ہیں تو فطری اور غیر فطری طور پر لوگوں کا رجحان حکیموں کی طرف اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کے سبب پھکی وغیرہ کی ہر شخص کو تلاش رہتی ہے۔ آپ کی وہ خاص پھکی جسے پھک کر لوگوں کا جی نہیں بھرتا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا خاندان آپ کے خاندان کے ساتھ دیرینہ مراسم رکھتا ہے۔ آپ کے والد حکیم طوطا فال والے میرے والد کے گہرے دوست تھے۔ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حکیم طوطا فال والے روحانی علاج میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور مریضوں کے مسائل موقع پر جا کر ہی حل کر دیا کرتے تھے۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتے جب میں اپنی شادی کے دن طے ہونے پر آپ کے پاس آیا تھا، کیونکہ ان دنوں بیوٹی پارلر اور جلدی امراض کے ماہرین نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا حکیموں کے پاس ون ونڈو کی سہولت دستیاب تھی۔ آپ نے میری حالت سے اندازہ لگا کر میرے لیے خفیہ خانے میں پڑی ہوئی دوائی کی شیشی مجھے پکڑاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی جملہ بیماریوں کا حل اس میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو تفصیلات بتانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے دراصل چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، لہٰذا مجھے دانوں والی کریم کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو چونکہ بہرے پن کی وجہ سے کم سنائی دیتا ہے، اس لیے آپ نے دانوں کی بجائے نادانوں والی کریم دے دی تھی۔ اس کریم کے استعمال سے میرا چہرہ مزید بگڑ گیا اور اس میں سوجن آنے لگ گئی۔ شادی کے دن قریب آن پہنچے تھے، لہٰذا مجھے اسی چہرے کے ساتھ ہی اپنے سر پہ سہرا سجانا پڑا۔ آپ کو کم سنائی دینے کی وجہ سے بعض اوقات دلچسپ صورتحال بھی سامنے آیا کرتی ہے۔ مثلا میرے 11 سالہ چھوٹے بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جن دنوں اس کی داڑھ نکلنے میں اسے تکلیف ہو رہی تھی اور وہ شدید درد محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے آپ کے پاس لے جا کر کہا تھا کہ حکیم صاحب کوئی دوا تجویز کریں، اس کی تو داڑھ ہی نہیں نکل رہی۔ آپ نے کوئی ایسی دوائی دی کہ 11 سالہ بچے کی 3 دن بعد داڑھی نکل آئی۔ ٹیپو کو لوگوں نے 11 سال کی عمر میں صوفی کہنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اس پر اس لیے بھی اعتماد کرنا شروع کیا کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ صوفی جو نام ہے اعتماد کا۔ حکمت کے ساتھ ساتھ آپ کی دانشوری کا بھی قائل ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا پٹھا چڑھ گیا ہے، تو آپ نے میرا بازو سیڑھی کے ساتھ کس کر باندھ دیا تھا تاکہ سیڑھی کے ذریعے پٹھا آسانی سے نیچے اتر آئے۔
سستے زمانے میں گرم کپڑے خریدنے کی سکت لوگ نہیں رکھتے تھے. آپ ان کو ایسا معجون دیا کرتے تھے کہ سخت سردی میں بھی ان کا جسم معجون جیسا گرم رہتا تھا. مجھے وہ اپنا ہمسایہ کبھی نہیں بھولتا جو آپ کے مطلب پر آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے دوائی لی تھی کہ بیگم کی چھائیاں ختم ہو جائیں، مگر آپ کی دوائی سے بیگم کی اچھائیاں ختم ہو گئی. بہت شکریہ.